الحمد للہ الذی بدیع السماوات والارض بسم اللہ وشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا احمد محمد مصطفیٰ بسم اللہ صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے، زہرا وہ طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان وفی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پڑھیں ایک دفعہ جی، محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ چونکہ رمضان گزر چکا، رمضان کا آخری عشرہ آپ نے قرآن حکیم کے فضائل پہ سماع کیا ہوگا، سنا ہوگا، قرآن حکیم کی برکات، قرآن حکیم کا مقام اور مرتبہ بالیقین آپ نے سنا ہوگا۔ خیال کیا کہ آج قرآن کے فضائل پہ کچھ قرآن پڑھتے ہیں، مزید قرآن کے فضائل آج سن لیتے ہیں۔ آئیے پہلے قرآن کی ایک تعریف کرتے ہیں، قرآن ہے کیا، قرآن کسے کہتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ، امام ابن حزم رحمہ اللہ، علامہ تفتازانی، شیخ عبد القادر جیلانی اور شیخ داؤد عطار رحمہم اللہ، ان حضرات نے قرآن کی تعریف کی ہے۔ ان سب کی تعریفوں کو اکٹھا کر کے فقیر نے یہ جامع تعریف لکھی ہے، تو یہ پڑھ لیتے ہیں تو اس تعریف سے سمجھ آئے گی قرآن ہے کیا۔ علامہ لکھتے ہیں، امام غزالی نے لکھا، شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا، اور یہ ائمہ جن کے نام لیے ہیں یہ تصوف کے امام ہیں۔ یہ لکھتے ہیں، القرآن هو الکلام المعجز المنزل علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفظا و معنی و اسلوبا المکتوب فی المصاحف
المبتدأ بالسورة الفاتحة المختوم بالسورة الناس المنقول عنه بالتواتر المتعبد بتلاوته من کفر منه حرفا فهو کافر۔ یہ ایک جامع تعریف ہے قرآن کی۔ اب اس تعریف کے ایک ایک لفظ پہ خطاب کیا جا سکتا ہے۔ یہ جامع ترین تعریف ہے۔ میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ القرآن هو الکلام، قرآن کلام اللہ ہے، کسی بندے کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ کسی بندے کا، یہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو ایک آیت پڑھتے ہیں، رکیے، سورہ نساء 4 نمبر سورہ۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن، قرآن پہ کبھی فکر تو کرو، قرآن پہ غور تو کرو، قرآن پہ تدبر کرو۔ افلا یتدبرون القرآن، اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے، اللہ فرماتا ہے بندے قرآن پہ فکر کیوں نہیں کرتے؟ غور ہے جی؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن پہ غور و خوض کرو، قرآن پہ فکر کرو۔ قرآن کو یاد کرنا سعادت ہے، قرآن پہ فکر کرنا واجب ہے۔ قرآن پہ فکر کرو، قرآن پہ غور کرو۔ مولا کیوں؟ فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ کسی بندے کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف پایا جاتا۔ قرآن میں اختلاف نہیں، وجہ یہ ہے کسی بندے کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ اچھا، اگر آپ کی توجہ بڑھ رہی ہے اور غور ہو رہا ہے تو میں ایک اور جملہ عرض کیے دیتا ہوں۔ کلام محتاج زبان ہوتا ہے، جب تک زبان نہ ہو کلام نہیں ہوتا۔ مخدوم ثانی، ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی اگر کلام کر رہا ہے زبان سے، ہاتھوں سے نہیں، آنکھوں سے نہیں، زبان سے، کلام محتاج زبان ہوتا ہے۔ ہمارا اللہ زبان سے پاک ہے، مولا تیری تو زبان ہی نہیں، تو پھر یہ کلام کیسے کیا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، اللہ جب بھی بولتا ہے محمد کی زبان سے بولتا ہے۔ بھئی غور ہے جی بات کی طرف؟ تو یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اچھا، بات یہیں پہ رک گئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اللہ کے کلام کے فضائل میں سورہ نحل سے، سورہ یونس سے، سورہ اعراف سے، بنی اسرائیل سے، الکاف سے اور نحل اور نمل سے ایک ایک آیت پڑھ لی جائے۔ مولا یہ کیسا کلام ہے؟ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن علم کل ہے، قرآن ہر میدان میں غالب ہے۔ قرآن رحمت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن ہدایت ہے۔ اچھا ٹھہریں، ایک آیت اور پڑھتے ہیں۔ سورہ یونس میں ارشاد ہوتا ہے، 10 نمبر سورہ کی 61 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر قرآن میں، ہر بڑی سی بڑی شے کا ذکر قرآن میں۔ بھائی چیونٹی کا ذکر، ہاتھی کا ذکر، بھائی آپ ذرا بولتے ہیں تاکہ بات کی سمجھ آئے۔ ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر، ہر بڑی سی بڑی شے کا ذکر۔ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ آپ کس ٹاپک کو سن رہے ہیں، میں نے آپ کے آ کے پوچھا بھی نہیں ہے،
بس آپ کی مسجد میں داخل ہوتے ہی طبیعت آئی کیوں نہ آج قرآن کو قرآن سے پڑھ لیں. آج قرآن ہی کو قرآن سے پڑھتے ہیں جی. قرآن رحمت، قرآن بشارت، قرآن علم کل. جی قرآن علم کل. بھائی قرآن علم، میں رک گیا اس ترجمے پہ، قرآن علم. اب مجھے ایک بات کا جواب دیں، کیا ایسا علم پھر آئے گا؟ آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ایسا علم پھر آئے گا؟ ابھی بھی چپ ہیں. کیا ایسا علم پھر آئے گا؟ اب ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، غیور سنی جوان یہ جملہ اپنے دلوں پہ لکھیں گے، یار جب ایسا علم پھر نہیں آ سکتا، محمد جیسا عالم کیسے آ جائے گا؟ تو یہ عقیدہ ختم نبوت پہ بسم اللہ بسم اللہ. فزکس قرآن سے، نیورو سرجری قرآن سے، وائرلیس ٹیکنالوجی. جی قرآن، میں اس پہ آیت پڑھ دیتا ہوں اگر آپ سبحان اللہ کہہ لیں. دس از ویری لیٹسٹ ٹیکنالوجی ان دیز ڈیز. اس دور کی سب سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی یہ ہے، بغیر تار کے ایک دوسرے کی باتیں ہم سن رہے ہیں. دس از وائرلیس ٹیکنالوجی. اللہ نے 1400 سال پہلے سورہ الحج پڑھ رہا ہوں، 22 نمبر سورہ ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. ابراہیم کعبہ بن گیا، مولا بن گیا. آواز دیجئے لوگوں کو حج کے لیے. آواز دیجئے لوگوں کو حج کے لیے. حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں یہاں پہ میں اکیلا اور میرا بیٹا ہوں، میری آواز کون سنے گا؟ اللہ فرماتا ہے آپ آواز دیجئے، یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. قیامت تک اولاد آدم یہاں پہ آ کے کہے گی لبیک ہم حاضر ہیں. لبیک کا معنی ہوتا ہے ہم حاضر ہیں. لبیک کا معنی ہوتا ہے ہم حاضر ہیں. کاموں کی جوانوں آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا، کب سے خلیل اللہ نے آواز دی ہے، آج تک بندے کہہ رہے ہیں جی ہم حاضر ہیں. اچھا یہ ہے حضرت خلیل کی آواز. اگر آپ جاگ رہے ہیں تو اپنے نبی کی آواز پڑھوں. یہ حضرت خلیل اللہ کی آواز ہے جس کی آواز پہ بندے لبیک کہہ رہے ہیں. جہاں تک تیرے اور میرے نبی کی آواز کا معیار ہے، اللہ سورہ اعراف میں فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. حضرت ابراہیم کی آواز پہ صرف انسانوں نے لبیک کہا، مصطفیٰ کی آواز پہ کائنات کا ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے لبیک یا رسول اللہ. بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی بھی آواز کم ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اور کوئی مثل نہ جانی دی، کوئی مثل نہ جانی دی، قسماں رب چاہوے جد چڑھ دی جوانی دی. او کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی. ہاتھ گورے گورے نے تغادا سرمائے مازاغ دے ڈورے نے. تے گل موتیاں دی گانیاں سارے نبیاں دا پیر لگدا اے ساڈے دل دا جانیاں. ہاتھ جوڑا پکھیاں دا، ہاتھ جوڑا پکھیاں دا، اے نالے ساڈا پیر لگدا اے نالے چانن اکھیاں دا. دیکھیں ذرا میں چشتی مزاج ہوں، میں تھوڑا ذوق بھی رکھتا ہوں، جس کے دل میں محبت ہے وہ بولتے آؤ. میں بھائی قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن بشارت ہے. بس قریب آگے جی 10 منٹ ہو گئے، 20 منٹ خطاب اور ہے. قرآن رحمت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن ہر میدان میں غالب ہے. اب ارشاد ہوتا ہے ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر، یہ مجھے آپ سے جملہ چاہیے، ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر، ہر بڑی سی بڑی شے کا ذکر. اب آگے ارشاد ہوتا ہے سورہ انعام میں، اللہ فرماتا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر تر شے کا ذکر قرآن میں، ہر خشک شے کا ذکر قرآن میں. بھائی ہر تر شے کا ذکر، بھائی آپ کی زبانوں پہ قرآن آنا چاہیے. ہر تر شے کا ذکر، جیتے رہیں. ہر خشک شے کا ذکر. اچھا رکیے گا، سورہ نمل میرے سامنے ہے. سورہ نمل میں ارشاد ہوتا ہے وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. آسمانوں کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں، زمین کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں.
بھائی ہر چھپی شے کا ذکر، آسمانوں کی ہر چھپی شے کا ذکر، زمین کی ہر چھپی شے کا ذکر. اچھا رکیے گا سورہ اعراف میں ارشاد ہوتا ہے ھذا بصائر من ربکم، قرآن بصیرت ہے، قرآن عقل ہے، قرآن بصیرت ہے. رکیے گا سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن مشکل کشا ہے، قرآن مشکل کشا ہے. آپ چپ بیٹھے ہیں، قرآن مشکل کشا ہے. نہیں ابھی بھی آواز چپ ہے، آواز نہیں اس میں یار پہ آ رہی. قرآن مشکل کشا ہے بھائی، قرآن ہی تو مشکل کشا ہے. نہیں ٹھہرے میں سمجھاتا ہوں، پتہ نہیں آپ کا ذہن کس طرف جا رہا ہے. ایک دن کوفے کی مسجد میں ایک شخصیت نے قرآن سامنے رکھ کے کہا تھا ھذا قرآن وانا قرآن، ھذا قرآن صامت انا علی ابن ابی طالب قرآن ناطق. یہ خاموش قرآن ہے، میں علی چلتا پھرتا قرآن ہوں. اب سمجھ آئی قرآن مشکل کشا ہے. ارے جس نے محبت اپنی سے من کنت کا دامن تھام لیا، رحمت کی گھٹائیں جھوم پڑی جب مولا علی کا نام لیا. بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا. آپ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. حق فرید بسم اللہ. آپ جیتے رہے، آپ سبحان اللہ کہیں، میں آگے قرآن پڑھنا چاہوں. قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن مشکل کشا ہے، قرآن ہر تر سے ترش ہے، ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر، ہر بڑی سی بڑی شے کا ذکر، ہر تر شے کا ذکر، ہر خشک شے کا ذکر، آسمانوں کی ہر چھپی شے کا ذکر. کیا بات ہے، مزہ آ رہا ہے مجھے آپ کا. زمین کی ہر چھپی شے کا ذکر. قرآن عقل، قرآن رحمت، قرآن ہدایت، قرآن بشارت، قرآن مشکل کشا. اچھا ٹھہریں آگے پڑھتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے انا ھذل قرآن یہدی للتی ہی اقوم. اللہ فرماتا ہے قرآن لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے. بھائی قرآن لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے. بلکہ یہی نہیں بلکہ اللہ فرماتا ہے ذالک مما اوحا. اچھا ٹھہریں پھر ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. قرآن جھگڑے ختم کرتا ہے. بھائی قرآن جھگڑے ختم کرتا ہے. گھر گھر جھگڑا ہے، باپ بیٹے کا جھگڑا ہے، بھائی بھائی کا جھگڑا ہے، قرآن سے دوری ہے. کچہریوں میں جھگڑا ہے، آپ کی کچہری میں حق والا فیصلہ لٹکا ہوا ہے، جھوٹ پہ مبنی فیصلے ہو رہے ہیں، قرآن سے دوری ہے. مجھے کوئی جج دکھاؤ فیصلہ کرنے سے پہلے قرآن پڑھتا ہو. مجھے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی وکیل دکھاؤ مدعا پیش کرنے سے پہلے قرآن پڑھتا ہو. جو پڑھتے ہیں وہ بھی غلط، جو ایک آدھ آیت پڑھتے ہیں وہ بھی غلط. مجھے معاف کرنا، کسی پہ انگشت تان اٹھانا میرا مقصد نہیں، قرآن کا پیغام پہنچانا مشن ہے. قرآن جھگڑے ختم کرتا ہے. گھروں میں جھگڑے، قرآن نہیں. کچہری میں جھگڑے، قرآن نہیں. عدالت میں جھگڑے، قرآن نہیں. تھانہ کچہری ہاسپٹل جھگڑے، قرآن نہیں. یہ پچھلے دنوں فساد آیا ملک میں، قرآن نہیں. دور ہے قرآن سے. جس کچہری میں حق والا فیصلہ فوری ہوتا تھا اس کچہری میں بات قرآن سے شروع ہوتی تھی، کیونکہ وہ کچہری عام کچہری نہیں، وہ حضرت عمر کی کچہری ہوتی تھی، وہ فاروق اعظم کی کچہری ہوتی تھی، وہ مولا علی کی کچہری ہوتی تھی. اس کچہری میں علی بیٹھتے تھے. وہ آئی نا، دو عورتیں آ گئی مولا علی کے پاس. حضرت عمر تشریف فرما تھے تو دو عورتیں آ گئی. دونوں نے آ کے کہا یا علی بیٹا ہمارا ہے.
ایک نے کہا نہیں یا علی اس کی بیٹی ہے میرا بیٹا ہے. یا علی اس نے کہا نہیں بیٹا میرے گھر میں ہوا ہے, اس کی بیٹی ہے بیٹا میرا ہے. بیٹے والی کو جھٹلا رہی تھی بیٹی والی. بھائی ایک ہی جگہ پہ اللہ نے بیٹی بھی دی اور بیٹا بھی دیا. بیٹی والی کی بیٹی کو اٹھا کے بیٹے والی کے پاس رکھ دیا اور بیٹے والے کے بیٹے کو اٹھا کے بیٹی والی کے پاس رکھ دیا. اندھیرے میں بچے پیدا ہوئے. فیصلہ چلا گیا حضرت عمر کے پاس. بھائی فیصلہ چلا گیا. حضرت عمر سے محبت ہے؟ چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ نہیں ہے. نام لینے سے ارے نام لینے سے بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں. ارے نام لینے سے بکر عمر کا لب پر شک ہووی تے چل مدینے, شک ہووی تے چل مدینے ویخ سنجوک میزاراں دا بن یار نبی دے. ارے نام لینے سے بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں اور دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے. اور کیوں نہ پلڑا میرے اعمال کا بھاری ہو نصیر. اوہ جنہ دے پلے بھاری ہونے نہیں ہوتے سبحان اللہ کہو یارا. کیوں نہ پلڑا میرے اعمال کا بھاری ہو نصیر. اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے. بیٹی والی نے کہا بچہ میرا ہے. بچے والی نے کہا خبردار جھوٹی ہے بچہ میرا ہے. حضرت عمر کے پاس فیصلہ گیا. حضرت عمر نے فرمایا علی کو بلاؤ. بولو تو صحیح نا. میں مرید ہاں علی دا. نہیں آہستہ بول رہے ہیں چھوڑے. اچھا مل کے سبحان اللہ کہہ لو. میں مرید ہاں علی دا. اوے میرا پیشوا علی اے میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی اے. میں مرید ہاں علی دا بھاویں تو من یا نہ من مولا علی نو مولا پر مولا جی دے محمد. اوے مولا او دا علی اے. ایک باری کہو یا علی, پھر کہو یا علی, پھر کہو یا علی. ایک باری گج کے کہو یا علی. منافق دا سینہ چیر کے کہو یا علی, پھر کہو یا علی. مولا جڑا یا علی کہے انہوں مدینہ وہاں کہو یا علی. ایک باری مسجد گونج کے کہو یا علی. مولا جدے محمد مولا او دا علی میرے پیر دا سوالی دنیا. اوے مولود کعبہ آئے کعبے نے شان پائی. کعبے دا کعبہ او ہے پر قبلہ میرا علی ہے. وہ تھوڑی کیا بات ہے جدہ علی قبلہ کہو یا علی, پھر کہو یا علی. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں. حضرت عمر فرماتے بسم اللہ بسم اللہ. حضرت عمر فرماتے ہیں علی کو بلاؤ. جب کہا علی کو بلاؤ حضرت علی آگے فرمایا کیا معاملہ ہے. اس عورت نے کہا جی بچہ میرا ہے. بچے والی نے کہا جھوٹ بولتی ہے. یا علی بچہ میرا ہے اس کی بچی ہے. بچی والی نے کہا نہیں جھوٹی ہے.
یا علی بچہ میرا اس کی بچی ہے. مولا علی فرماتے ہیں چپ کرو ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے. حضرت عمر سے فرمایا تلوار دیجئے. حضرت عمر نے تلوار پکڑی, اپنے نوکر سے کہا بچہ پکڑ. نوکر نے بچہ پکڑا, بچے والی بھاگے بھاگے آئی. حضور کیا ہوا ہے, کیا کرنے لگے؟ آپ فرماتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں, 2 حصے کر دیتے ہیں, آدھا تیرا آدھا تیرا. ابھی 2 حصے کر دیتے ہیں, آدھا تیرا آدھا تیرا. ان دونوں میں سے ایک قریب آ کے مولا علی کا پلو پکڑ کے عرض کرتی ہے یا علی نہ اسے ماریے نا, یا علی اس کے 2 حصے نہ کریں, کوئی بات نہیں اسے دے دے, کوئی بات نہیں اسے دے دے, پر اسے مارے نا. مولا علی اندر کھڑی ہو جائے, اے تیرا ایک کر لے جا. بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. تو بھائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے اگر علی کے در پہ آ جاؤ گے. جھگڑے ختم کرتا ہے قرآن, قرآن جھگڑے ختم کرتا ہے. قرآن علم ہے, قرآن عقل ہے, قرآن رحمت ہے, قرآن بشارت ہے, قرآن ہدایت ہے, قرآن شفا ہے, قرآن مشکل کشا ہے, قرآن ہر میدان میں غالب ہے, قرآن ہدایت ہے, قرآن نور ہے. یہ آیتیں آپ نے سن لی ہیں, سبحان اللہ تو کہہ لو یارا. قرآن رحمت ہے, قرآن ہدایت ہے, قرآن شفا ہے, قرآن جھگڑے ختم کرتا ہے. اب رکنا, سورہ واقعہ پہ آگے اللہ فرماتا ہے سنیں انہو لقرآن کریم, قرآن کریم ہے, فی کتاب مکنون, کتاب مکنون میں ہے, لا یمسہ الا المطہرون, خبردار قرآن کے نزدیک پلیت نہیں آیا کرتے. ہائے ہائے, قرآن کے نزدیک پلیت نہیں آیا کرتے. اب میں ایک آیت پڑھنے لگا ہوں, سنی چپ نہیں رہے گا. اللہ فرماتا ہے قرآن کے نزدیک بھی پلیت نہیں آتے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تے جنہ دے ویڑے وچ قرآن آیا ہے نا, انہاں تک بھی پلیت نہیں ہوندے. صاحب قرآن تک بھی پلیت نہیں آتے, نبی تک پلیت نہیں آتے. قرآن رحمت کہو رحمت, قرآن بشارت کہو بشارت, قرآن ہدایت کہو ہدایت, قرآن شفا کہو شفا. بھائی مجھے آپ کی زبانیں چپ نہیں چاہیے. قرآن رحمت, ابھی بھی آواز کم ہے, قرآن رحمت, قرآن بشارت, نہیں کہو بشارت, قرآن ہدایت, قرآن رحمت, قرآن شفا, قرآن ہدایت, قرآن ہدایت, قرآن علم کل, قرآن علم کل. اچھا رکیے بس آخری آیت سنو اور نماز کی طرف آگئے. سورہ تغابن, اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, فآمنوا باللہ, ایمان لاؤ اللہ پہ, ورسولہ, اور اس کے رسول پہ, والنور الذی انزلنا, اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا. یعنی قرآن نور, جی قرآن نور, حضرت قرآن نور ہے, مولانا قرآن نور ہے. نہیں آپ نے غور نہیں کیا میں کیا عرض کر رہا ہوں. حضرت جی, حضرت قبلہ قرآن نور ہے, حضرت صاحب قرآن نور ہے. کوئی مولوی کہے قرآن نور نہیں, کوئی انکار کرے قرآن نور ہے. مولانا قرآن نور ہے. اب رک جانا, مولا قرآن کیسا نور ہے؟ اللہ فرماتا ہے لو انا قرآنا, اگر یہ والا نور, سجرت بہ الجبال, اگر یہ نور پہاڑوں پہ رکھتے پہاڑ چل پڑتے. جی پہاڑ چل پڑتے. آگے اللہ فرماتا ہے او قطعت بہ الارض, اگر یہ نور زمین پہ رکھتے زمین پھٹ جاتی. آگے اللہ فرماتا ہے او کلم بہ الموتى, اگر یہ نور مردے پہ رکھتے مردہ بولتا, مردہ کلام کرتا. یہ مطلب ایک بڑا جلالی نور ہے, بڑا ہیبت والا نور ہے. تو پھر مولا یہ نور کہاں پہ رکھا؟ اللہ فرماتا ہے نزلہ بروح الامین علی قلبک, یہ جسے پہاڑ نہیں اٹھا سکے یہ زہرا کے بابا کے دل پہ رکھا ہے. یہ نبی کے دل پہ آیا. اب سنیے گا, قرآن رحمت, مجھے آپ کی زبان سے رحمت چاہیے. قرآن رحمت, قرآن بشارت, قرآن ہدایت, قرآن شفا. ابھی بھی بندے چپ ہیں. قرآن رحمت, آپ چپ کرو گے بات دوبارہ شروع ہو جائے گی. قرآن رحمت, قرآن بشارت, آخری لفظ آپ نے بولنا ہے بشارت. قرآن بشارت, قرآن شفا, قرآن مشکل کشا, قرآن ہدایت, قرآن نور, قرآن علم کل, قرآن مشکل کشا. اب جملہ عرض کرنے لگا ہوں صاحب قرآن کی شان میں. اس کے آنے سے وہ نہیں آئے, ان کے آنے سے یہ آیا ہے.
بھائی ان کے آنے سے یہ آیا ہے، جس کے آنے سے ہدایت آئے، جس کے آنے سے رحمت آئے، جس کے آنے سے مشکل. بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. اچھا ایک اور جملہ سنو، قرآن رحمت، ابھی بھی چپ ہے. قرآن رحمت، قرآن ہدایت، قرآن بشارت، قرآن مشکل کشا، قرآن حاجت روا. اب سنو، وہ اس کے پیچھے نہیں گئے. حضرت موسیٰ کو تورات لینے کے لیے طور پہ جانا پڑا، حضرت عیسیٰ کو انجیل کا انتظار کرنا پڑا. کمال ہے، وہ مکے بیٹھے ہیں، یہ پیچھے مکے پہنچا. وہ مدینے بیٹھے ہیں، یہ پیچھے مدینے پہنچا. وہ غاروں میں بیٹھے ہیں، یہ پیچھے غاروں میں پہنچا. وہ یاروں میں بیٹھے ہیں، یہ پیچھے یاروں میں پہنچا. اگر وہ پیاروں میں بیٹھے ہیں، یہ پیچھے پیاروں میں پہنچا. کاموں کی والو جو پیچھے پیچھے آئے، اگر یہ رحمت ہے، یہ شفا ہے، یہ ہدایت ہے، یہ نور ہے، تو جس کے پیچھے آئے. میں ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں. یہ والا، بسم اللہ، میرا ارادہ تھا کہ میں یہ والا ٹاپک پڑھوں گا، ذرائع علم وحی کی اہمیت اور ضرورت. یہ رہ گیا، یہ اس پہ بات نہیں میں کر سکا. یہ میرا پی ایچ ڈی کا آرٹیکل ہے جس پہ میں خطاب کر رہا ہوں، اس پہ میں بات نہیں کر رہا. آخری آیت سنیں. قرآن رحمت، قرآن ہدایت، کیڑا مزہ آ رہا ہے. قرآن شفا نہیں، تسی آخری جملہ بولنا ہے. دوبارہ پڑھیے ذرا. قرآن رحمت، ماشاءاللہ تساں جڑیاں آیتاں سنیاں نے وہ پڑھ دیو پے. قرآن رحمت، قرآن ہدایت، قرآن بشارت، قرآن شفا، قرآن مشکل کشا، قرآن نور، قرآن علم، قرآن عقل. بھائی یہ آیتیں آپ نے سن لی ہیں. بس آخری آیت، نماز کی طرف آ گئے. سورہ فاتر ہے بھائی، 35 نمبر سورہ ہے، 32 نمبر آیت ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ فرماتا ہے بندوں میں سے کچھ بندے ہیں جنہیں ہم نے چن لیا ہے اور وہ قرآن کے وارث ہیں. بندے قرآن کے، ہاں جی بندے وارث ہیں. ہاں جی اب میرے پاس وقت نہیں ہے. قرآن کے وارث بندے، جنت کے وارث بندے، زمین کے وارث بندے. آگے چلوں؟ نماز میں بندے نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا. جی نماز میں بندے، آگے بھی بندہ، پیچھے بھی بندے. نماز میں بندے، نہلانے والے بندے، اٹھانے والے بندے، کھدائی کرنے والے بندے، لحد میں اتارنے والے بندے. اے میرا ہاتھ قرآن چے اوتھے تینوں بخشوان والے بندے. بندوں کے بغیر بندہ کچھ نہیں. اچھا آپ کہیں گے شاہ جی نماز میں بندے، رکیں میں یہ آیت پڑھتا ہوں، رکیں. نماز میں بندے، ایتھو پڑھو. التحیات للہ والصلوات، جی آگے والطیبات، آگے جی السلام علیکہ، آگے ایھا النبی. اس کا یہ معنی نہیں کہ ہم کاموں کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ مدینے سلام سنتے ہیں، غلط. السلام علیکہ دا معنی ہے زہرا دا بابا میرے سامنے وے میں سلام کرنا وہاں پہ. یعنی نماز میں بندے آ گئے، بلکہ وہ بندہ آ گیا جو سارے بندوں کی معراج ہے. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. وہ بندہ آ گیا جو سارے بندوں کی، بغیر عشق نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ ادا نہیں ہے. نہیں یار آپ بول نہیں رہے، میں چھوڑ رہا ہوں. بغیر عشق نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ ادا نہیں ہے. قسم خدا کی خدا نبی سے، نبی خدا سے جدا نہیں ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو بولو یارا.
مقام سدرا پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا. کیا یہاں پہ محسوس یہ ہوا ہے کہ ان سے کچھ بھی چھپا نہیں. بھائی نماز میں بندے آ گئے. اچھا آگے پڑھو. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اس کا معنی یہ ہے کہ نماز میں سلام ہے غوث اعظم پہ, نماز میں سلام ہے گنج شکر پہ, نماز میں سلام ہے معین الدین پہ, نماز میں سلام ہے نظام الدین پہ, نماز میں سلام ہے صابر پیا پہ. آپ چپ رہے پھر بھی ان پہ سلام ہے. نماز میں سلام ہے معین الدین پہ. اچھا یہ آڈیو ویڈیو کا دور ہے, فکر والی بات کوئی نہیں. یہ اچھا یہاں پہ سلام بندوں پہ ہے, اگر تیرے ہے نہیں تے تو لے یا ساڈے تے ہے نے. بولو تو صحیح نا. اگر تمہارے ہیں تو لے آؤ, ہمارے تو گنجے شکر ہیں, ہمارے معین الدین ہیں. بندے آگے نماز میں آگے, نماز میں بندے. اچھا ایتھو پڑھو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. پھر بندے آ گئے. پڑھو تے صحیح نا. اچھا آگے ومن ذریتی, اگے ربنا وتقبل دعا, اگے جی ربنا اغفر لی ولی والدی. مولانا نماز میں تو آپ کے ابا جی بھی ہیں. نہیں ہیں؟ ہے نماز میں ابا جی کے لیے دعا ہے. ہن میں جملہ پنجابی چ کہن لگا تے کاموں کی تے بندے چپ رہ نہیں سکتے. یہ دا مطلب ہے ایک گل پکی ہو گئی, نماز تے تواڈے ابے تو بغیر نہیں ہوندی. جدوں نماز تواڈے ابے تو بغیر نہیں ہوندی, زہرا دے ابے تو بغیر کیویں ہو جائے گی؟ بھائی بولو تو صحیح نا. اللہ فرماتا ہے ہم نے وارث بنائے بندے قرآن کے. بس آخری آیت سنو اور نماز کی طرف آ گئے. بندے وارث ہیں تے مولا سارے وارث؟ فرمایا نہیں, سارے نہیں. اچھا ایک منٹ, اگر سارے وارث نے, اللہ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا. میں نے حضرت آجے آگے آگے آ جائیں, آجے آجے آگے آ جائیں, یہاں پہ آ جائیں. بسم اللہ تشریف رکھیں. ثم بسم اللہ اورثنا الکتاب الذین اصطفینا. اللہ فرماتا ہے بندوں میں سے بندے ہیں جو ہم نے چن لیے ہیں, وہ قرآن کے وارث ہیں. جے سارے وارث نے تے چنے کیڑے نے؟ اللہ کرے قرآن سمجھ آ جائے. اچھا نہیں ٹھہرو میں سمجھاتا ہوں. آپ کاموں کی منڈی گئے, آپ نے سیب خریدنے ہیں, آپ ریڈی پہ چلے گئے, جا کے اپنی مرضی سے آپ نے اپنی مرضی کے کچھ سیب چن لیے. مینو ایمان نال دسو اے جڑے تسی چنے نے اے اونا ورگے نے جی؟ اچھا جڑے تسی چنو او اونا ورگے نہیں تے جڑے اللہ چنے, اے دا مطلب ہے او جڑے قرآن دے وارث نے او بندے ہور نے. لو جی بس جمعے کا ٹائم ختم ہو گیا, اس پوری آیت پہ خطاب ہو سکتا ہے. آگے چلتے ہیں. مولا بندے کیڑے نے؟ اللہ فرمایا آیت میں بندوں کے نام نہیں, نشانی بتا دیتے ہیں, لا باپی لو. بھائی بندوں کی نشانی بتا دیتے ہیں تے لا باپی لو. مولا حکم کر. نو دس از دا سیگریگیشن آف پرسنالٹیز. اللہ نے بندوں کی تقسیم کی. مولا بندے, اللہ فرمایا تین طرح کے ہیں. مولا پھر فرمایا پہلی قسم وہ ہے ظالم لنفسہ, جو گناہ پہ گناہ کرتے ہیں, گناہ پہ گناہ کرتے ہیں, گناہ پہ گناہ کرتے ہیں. اے وارث نے؟ چپ بیٹھے ہو. اے وارث نے؟ اے دا مطلب ہے تواڈے اندر دے مفتی نے فتویٰ دیتا ہے کہ شاہ جی اے وارث نہیں. اچھا دوسری قسم اللہ فرماندا ہے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. دوسری قسم بندوں کی بھی ہے, گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کر لیتے ہیں, پھر گناہ ہو جاتا ہے, پھر توبہ کر لیتے ہیں, پھر گناہ ہو جاتا ہے, پھر توبہ کر لیتے ہیں, پھر گناہ ہو جاتا ہے. اے وارث نے؟ تواڈی کیا بات ہے, اے بھی وارث نہیں. تیجی قسم ہے اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. لے قرآن میں نے بند کیا. اللہ فرماتا ہے تیسری قسم وہ ہے گناہ نہیں ان سے ہوتا, وہ نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی خواہش ہوتی ہے میں آگے نکل جاؤں, اس کی خواہش ہے نہیں میں آگے نکل جاؤں. وہ کہتے ہیں نا میں آگے نکل جاؤں. ٹھہرو یار, اگر میں اس طرح سمجھاتا رہا تو بات لمبی ہو جائے گی. میں مثال دیتا ہوں وہ بھی قرآن سے. ایک دن سارا گھر بیٹھا ہوا تھا, روزہ رکھا ہوا تھا, کھانا سامنے آیا, باہر کا دروازہ کھڑکا, جی میں مسکین ہوں مجھے کھانا چاہیے. بڑے شاہ جی نے کہا میرا سارا لے جا. گھر والی کہتی ہے میں بھی نہیں کھاتی میرا بھی لے جا.
دونوں شہزادے کہتے ہم بھی نہیں کھاتے، ہمارا بھی لے جا۔ اب یہ کھانا لے کے چلا گیا۔ دوسرا دن آیا، اس نے کہا میں یتیم ہوں، بڑے شاہ جی نے کہا میرا لے جا، گھر والی نے کہا میرا بھی لے جا، شہزادوں نے کہا میرا بھی لے جا۔ تیسرا دن آیا، اس نے آ کے کہا قیدی ہوں، بڑے شاہ جی نے کہا میرا بھی لے جا، گھر والی نے کہا میرا بھی لے جا، شہزادوں نے کہا میرا بھی لے جا۔ مولا یہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا۔ اس میں سے ایک تو علی ہے، دوسری زہرا ہے، تیسرا حسن ہے، چوتھا حسین ہے۔ ہن میں پنجابی چ جملہ کہن لگا، اے دا مطلب ہے علی دا سارا ٹبر قرآن دا وارث ہے، مولا علی کا سارا گھر قرآن کا وارث ہے، مولا علی قرآن کے وارث ہے، سیدہ ظاہرہ قرآن کی وارثہ ہے، جناب حسن قرآن کے وارث ہے، جناب حسین قرآن کے وارث ہے۔ جنوں وارث سمجھ آ گئے نے سبحان اللہ تے کہہ لو یار۔ یہ رہے قرآن کے وارث۔ ہمیں اپنی نمازوں پہ مان نہیں، ہمیں جنت ان وارثوں کے صدقے سے مل جائے گی۔ مجھے معاف کیجئے گا، میں 6 منٹ اوپر لے گیا، کبھی آئے تو انشاءاللہ علم وحی پہ بات کریں گے، ذرائع علم اور علم وحی۔ اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا